لوگ جو ہیں وہ آپ کی جب کمیونیکیشن آپ کی کنورسیشن سنتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم آپ کو اسمبلی میں ہونا چاہیے. جب آپ جیسی خواتین اسمبلی میں آئیں گی تو نظام کو بدلیں گی اور ان کے پاس نالج ہوگا, وہ دنیا کو اسٹڈی کر کے آ چکی ہیں, اور آپ جیسی خواتین کو اسمبلی میں ہونا چاہیے. تو آپ آج کی پوڈ کاسٹ میں بتائیں کہ کیا کوئی الیکشن آگے لڑنے جا رہی ہیں آپ بھی؟ بیٹے اس طرح کا جذبہ آیا تھا کچھ سال پہلے, کچھ ڈیکیڈ پہلے, اوکے, اور میں نے ایک سیاسی پارٹی بھی جوائن کی. ٹھیک اس ہے, سیاسی پارٹی میں اتنا جوش و ولولہ میرے اندر آیا کہ میں نے کچھ تقاریر بھی کر دیں, اوکے, کوئی ان کے جلسے بھی اٹینڈ کر لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ کسی ایک انفلوئنشل اپوزٹ پارٹی کے بندے نے بالکل ڈاکہ ڈلوا دیا ایک صاحب کے گھر, اس کا گھر تہس نہس کر دیا, اس کی کریکٹر کی اسیسینیشن کر دی, اور ہم جانتے تھے کہ وہ ایسا نہیں ہے. ادھر سے میں نے اس دن ڈیسائیڈ کیا کہ میرا خیال ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. میری تو اتنی بساط نہیں ہے کہ میں لڑتی رہوں. میں اپنے پروفیشن میں, جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ماسٹری دی ہے, بالکل ایسے میں وہ پروسیجرز کرتی ہوں جو بہت کم لوگ کرتے ہیں, جیسے ہسٹروسکوپک سرجری ہے, لیپروسکوپک سرجری ہے, اور اس کے بعد کافی چیزیں ہیں جو میں پوری دنیا میں پھر کے سیکھ کے آئی ہوں. تو وہ پیشنٹس میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھے کہ میں ان لغویات میں پڑھنے کی بجائے کہ میں اچیو کچھ نہ کروں اور میری کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو جائے, اور پھر میرا جو ہے وہ کیریئر بھی تباہ ہو جائے, میری کلینک کو کوئی توڑ جائے, میرا ہسپتال توڑ کے چلے جائیں. تو میں بالکل ٹھیک ہے, یا تو اور آپ نے پھر جو کہ وہاں سے راہ جو ہے فرار اختیار کر لی کر لی, لیکن دل بہت تڑپتا ہے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد, جیسے میں نے کہا کہ میرے نانا واز اے سنگل پرسن جس کی وجہ سے بلوچستان پاکستان میں شامل ہوا. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ جراثیم تو ہیں ہمارے اندر. اور پھر جب 1971 کی وار میں ایسٹ پاکستان کا ڈاؤن فال ہوا, جب سرنڈر کیا ہماری فوج نے, تو میرے نانا کو اس دن یہ پیرالسس ہو گیا غم سے. یہ سارا ان کا حصہ جو تھا وہ پیرالائز ہو گیا. بڑی مشکل سے ان کی ریکوری ہوئی, یعنی اتنا ان کو دھچکا لگا آدھا پاکستان جانے سے. تو اس لیے میری فیملی جو ہے, میری ماں کہتی ہوتی تھی ہم نے پاکستان سے باہر نہیں جانا. جتنے رشتے آتے تھے ہمارے بچیوں کے وہ ریفیوز کر دیتی تھی, کتنا بھی بڑا ڈاکٹر وہاں پہ ہو, کتنا کہ ملک کی سرحدوں سے باہر نہیں جانا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ میں اکیلی پاکستان میں ہوں, اور سارے سبلنگز جو ہیں میرے وہ باہر ہی ہیں, ادھر ادھر, امریکہ, کینیڈا, دبئی, اور بہت اچیومنٹس کر رہے ہیں, بہت زیادہ وہ کامیاب ہیں زندگی میں. لیکن اللہ نے لکھا ایسے ہوا تھا, ماں کے نہ چاہنے کے باوجود اس طرح ہو گیا. تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسمبلی میں بہت دل کرتا ہے کہ اگر کوئی موقع ملے تو ہم اس ملک کے لیے کچھ اور بھی کر سکیں. یہ اتنا پیارا ملک ہے, لیکن بیٹا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں کبھی بھی آزادی نہیں ملی. ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں, ہم ایک کالونی ہیں. ہم ابھی بھی ہمیں ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے, ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ایکچولی اس کو رن کر رہے ہیں, ان کے مطابق وہ کرتے ہیں, تو وہ سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس لیے اس کی ہسٹری کے اوپر جائیں. میں ایک بیٹا بک لکھ رہی ہوں, اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, کیونکہ جب نانا جان کی گود میں بیٹھ کے میں نے وہ ساری باتیں جو تحریک پاکستان میں ہوئیں, پھر اس کے بعد میرے فادر جو تھے وہ پی ایف بیس سرگودا کے سیکیورٹی آفیسر تھے جب 1965 کی وار ہوئی. ہم سرگودا بیس پہ رہتے تھے, اور میرے والد کو تمغہ جرت ملا تھا جب انہوں نے 65 کی وار میں بہت گیلنٹلی اس بیس کی حفاظت کی تھی. تو میں نے وہ ساری باتیں, کیونکہ میرے فادر کا جو کمرہ ہوتا تھا اس کے اندر وہ آفیسرز آ کے بیٹھتے تھے, لیٹسٹ وہ خبریں جنگ کی, پالیٹکس کی, وہ ساری ڈسکس ہوتی تھیں. تو وہ ایک چھوٹے سے مائنڈ میں وہ ساری باتیں میں اتنے دھیان سے سنتی تھی کہ وہ ساری باتیں جو ہیں, میں بہت چھوٹی تھی لیکن وہ پھر بھی میں نے ابا جان سے کویسچن کرنے, آبزرویشن ہوتی تھی, بالکل ہوتی تھی. اور میں اب وہ ایک کتاب, کیونکہ آپ اگر گوگل پہ جائیں نا تو 1965 کی وار, اس سے پہلے وہ رن آف کچھ کا وہ جو امپیکٹ ہوا تھا, وہ سارا کچھ,
اس کو انڈین پرسپیکٹیو سے لکھا ہوا ہے. تو میں اس کو بدلنا چاہتی ہوں. میں وہ کتاب لکھ رہی ہوں کیونکہ میں چشم دید گواہ ہوں ان ایونٹس کی جو ہوئے. ایم ایم عالم میرے فادر کے بیسٹ فرینڈ تھے, ہمارے گھر میں ان کا آنا جانا تھا. ہم نے وہ جہاز گرتے دیکھے تھے وہاں پہ 65 کی جو وار تھی اس میں آپ نے جہاز گرتے ہوئے خود دیکھے تھے. اور پھر وہ ساری باتیں پھر جب ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوئے تو ہمارے والد نے وہ جو ہماری میموری تھی اس کو فیڈ آؤٹ نہیں ہونے دیا. ہمیں اکثر بٹھا کے وہ 65 کی وار, 71 کی وار, اس کے وہ جو متحرک جو چیزیں تھیں اس وقت وہ کیا ہیں, ان کا بیس کیا ہے, ان کے آگے پیچھے کیا ہے. تو اس لیے ہم اس ملک میں ایسے لوگ ہیں, ہم وہ جنریشن ہیں جنہوں نے اس کو بنتے دیکھا, پھر بگڑتے دیکھا, پھر ہم نے اس کو ٹوٹتے دیکھا, اور دل تڑپ تڑپ جاتا ہے. لیکن اس وقت ہم بے بس ہیں. نانا جان میرے کہتے ہوتے تھے کہ یہ وقت قربانی کے لیے صحیح نہیں ہے, آپ کی قربانی رائے گاہ جائے گی, ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. لیکن بیٹا انفارچونیٹلی وہ رائٹ ٹائم آ ہی نہیں رہا. ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے. آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہے یا آئے گا, یا پھر جینزی بھی سست پڑ گئی ہیں؟ بیٹے اس انقلاب کا ہم انتظار کر رہے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلدی آئے, کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ 27ویں رمضان کی رات کو معرض وجود میں آیا. تو اس کی ٹائمنگ دنیا میں آنے کی بہت اسپیسیفک ہے. اس سے امید بنتی ہے کہ ایسا کچھ ہوگا ضرور. ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری جنریشن اگلے والی شاید دیکھ لے. پھر قائد اعظم ایک دیکھنے میں وہ تو انگریز لگتے تھے, پائپ پیتے تھے, اور مطلب ان کا لائف سٹائل ایسا تھا, کتے تھے, بڑی بڑی گاڑیاں تھیں, سب کچھ تھا. لیکن وہ اندر سے ایک صحیح مسلمان تھے, ایک سچے پاکستانی تھے. اور وہ جب بیمار تھے تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ مجھے اتنا سکون ملتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ پاکستان بن گیا ہے اور یہاں پہ دین اسلام کا راج ہوگا. ہی واز اے ٹرو مسلم. بالکل ٹھیک. وہ 5 وقت کی نمازیں یا محراب ان کے نہیں تھا, لیکن وہ کس چیز کے پیچھے تھے, ان کا وہ گول کیا تھا کہ میں نے اچیو کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ خطہ نہ وہ بنوا کے دیکھے جاتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے بنا, تو کیا ہوتا. ہم تو سیکنڈ بھی نہیں, تھرڈ ریٹ بھی نہیں, 10th ریٹ سٹیزن ہوتے جیسے انڈین مسلمز ہیں اس وقت. بالکل ہمیں تو چن چن کے مار دیا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ خطہ ملا ہوا, اور اتنا حسین خطہ جس میں 5 دریا بہتے ہیں, جس کے جو ذخائر ہیں معدنیات کے, اور جو جیولز نکلتے ہیں, اور جو ہم سمندر کے ساتھ اٹیچڈ ہیں جہاں سے فش نکلتی ہے. کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس, اور کتنا حسین ہے یہ ملک. پچھلے ویکینڈ پہ میں نتھیا گلی گئی ہوئی تھی. وہاں پہ وہ جو نیا ہلٹن ہوٹل بنا ہے وہاں میرا لیکچر تھا, اور میں فزیشینز کو میں نے لیکچر دیا تھا جو حمل کے دوران ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اس کے اوپر. اور صبح کے وقت جب میں باہر نکلی ہوں ہوٹل کے صبح نماز کے وقت, کیا حسین وادی ہے وہ, کتنی خوبصورتی ہے. ایسے درخت, ایسا فولیج, ایسے پہاڑ, میں پوری دنیا تقریباً گھوم آئی ہوں, مجھے تو کہیں ایسی خوبصورتی نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا میم, بات اسمبلی کی کر رہے تھے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسمبلی کے اندر جو صاحب اقتدار بیٹھے ہیں, اپنے منصب پر بیٹھے ہیں, کیا وہ ٹھیک بیٹھے ہیں؟ ان کی کس چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے کم از کم؟ کیونکہ آپ اکثر کہتی ہیں نا کہ تدریسی معاملات کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے, یہاں پر میڈیکیشنز کو ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن ان سیاستدانوں کے لیے بھی کوئی ادارہ, کچھ چیزیں ایسی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ان کی بھی کوئی تھوڑی سی تربیت کرے؟ بیٹے یہ تو آپ نے ایک ایسا مجھے سوال دے دیا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور میں وہاں کھڑی ہوں ایک کڑہاڑی لے کے یا ایک وہ چزل لے کے. میں کیسے اس پہاڑ کو, یا کچھ لوگ کیسے اس پہاڑ کو صحیح کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. ابھی کچھ اللہ کی طرف سے کچھ ہوگا تو وہ ذات ہے جو سب چینج کر سکتی ہے. کیونکہ ہمارا دین کی سے دوری, ہماری پستی کی طرف ہم اتنے چلے گئے ہیں, ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ پستی کی طرف ہے. بالکل ایسے. رشوت ایک نام بن گیا ہے,
الراشی والمرتشی فی النار. ٹھیک ہے, میں نے اپنا ایک منصب جانے دیا تھا, میں نے وہ پوسٹ نہیں لی کہ مجھے رشوت نہ دینی پڑے. اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب رات کو باتیں کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ وہ میں نے تیرے لیے چھوڑا تھا, آئی نیڈ اے ریوارڈ, اور جتنا تو نارملی ریوارڈ دیتا ہے مجھے اتنا نہیں چاہیے, مجھے بہت سارا دینا. میں تو مانگتی رہتی ہوں, اس کی شان ہے, وہ دے گا مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دے گا. تو اس لیے آپ کا ریوارڈ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, یہ ایک یقین ہونا چاہیے کہ واٹ ایور یو ڈو, یہ 2 فرشتے تو لکھ رہے ہیں. ان کے پاس صبح صبح 2 ٹیمز جو بدلتی ہیں عصر اور فجر کے وقت نئے کاغذ لے کے آتے ہیں. وہ ریکارڈ کیپنگ اتنی پرفیکٹ ہے, آپ کا دل میں کچھ آیا ہے, آپ کی آنکھ کا اشارہ ہے, آپ کچھ بھی چیزیں, جیسے قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ کتاب آپ کے سامنے لائی جائے گی تو انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے, اس میں یہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس پہ یقین کریں, یہ دن آنے والا ہے, یہ ہوگا, اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. بالکل کیسے یقین نہیں ہے لوگوں کو؟ سورج ٹائم پہ نکلتا ہے, وہ کبھی لیٹ نہیں ہوا. آپ کی جان اسی ٹائم پہ نکلتی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ریالٹیز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے نہیں آئے, مگر یہ آپ, وہ تو ہر جگہ ہی ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن. بالکل ٹھیک ہے.